السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق بڑا دلچسپ ہے۔ ہم پہلے، آپ کو یاد ہوگا، جب ہم نے حروف جار کیے تھے تو ان کے ساتھ ہم نے ضمیروں کا استعمال کیا تھا۔ جیسے ہم نے فی استعمال کیا تھا، اس کے پاس ہم نے دیکھا تھا کہ فی کے ساتھ اگر ہوا لگانا ہو تو بن جائے گا فی ہو یا فی ہی بن جائے گا۔ اسی طرح سے جب ہم نے ہما فی ہما یا فی ہما اور فی ہن اور فی ہم فی کا فی نا، تو اس طرح کے الفاظ ہم نے پہلے جوڑ کے دیکھے تھے۔ یہ اسی طرح کے لفظ ہیں، لیکن یہاں پہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جب حروف ناصبہ آتے ہیں، یعنی نصب کرنے والے الفاظ آتے ہیں، تو وہ اسم کو نصب کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ضمیر کو نصب کیسے کرتے ہیں یہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو چارٹ جو ہے تھوڑا سا مشکل آپ کو لگ رہا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ وہی 6 الفاظ ہیں جو کہ مبتدا کو نصب کرتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ انا، انا، کانا، لیتا، لعل، لکنہ۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انا کا مطلب بے شک ہوتا ہے، لیکن یہ آپ جملے کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں۔ کانا گویا کہ وہ چاند ہے، لیتا کاش، لعل شاید وہ بیمار ہے، شاید وہ نہیں آیا، لکنہ لیکن وہ بہت ہی مہربان ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں، ان کا اثر ہم دیکھتے ہیں ضمیروں کے اوپر کیسے ہوگا۔ جیسے آپ نے ہوا استاذ، وہ استاذ ہے، آپ نے اگر یہ کہنا ہو کہ بے شک وہ استاد ہے تو کیا کہیں گے؟ آپ کے ساتھ انا لگائیں گے، لیکن جب انا لگائیں گے پھر ہوا، آپ کو پتہ ہے یہ رفع کی حالت ہے۔ اب میں آپ کو یہ ساری ضمیریں ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسماعی ضمیر ہے، اس میں رفع کی حالت کون سی ہے؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا اور نحن۔ یہ ان کی رفع کی حالتیں ہیں۔ اب ان کی جر یا نصب کی حالتیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ جو میں نے بلیک میں لکھی ہوئی، یہ نصب اور جر کی حالتیں ہیں۔ تو یہ رفع ہے، جو سرخ میں ہیں یہ رفع کی حالتیں ہیں، جو کہ بلیک کے اندر لکھی ہوئی یہ نصب یا جر کی حالتیں ہیں، نصب یا جر کی حالتیں ہیں۔ تو یہ نصب اور جر کی حالتیں ایک جیسی ہیں۔ تو اگر آپ نے انا کے ساتھ ہوا لگانا ہو تو کیا بن جائے گا؟ انا کے ساتھ جڑ کے ہو آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا انہو۔ ہم اس کو لکھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ کسی اور کلر سے لکھوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ میں نے جگہ کیوں چھوڑی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جڑ کے ساتھ آئے گی۔ تو یہ بن جائے گا انہو۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ہما کے ساتھ لگانا ہے تو یہ بن جائے گا انہما۔ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی، یہ ہما کا ہما ہی ہے، لیکن یہ جڑ کے آئے گا۔ دیکھیں ساتھ جڑ گیا ہے، انہما۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہو تو آپ کے لکھیں گے انہم، انہم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے ہیا کے ساتھ انا لگانا ہو تو یہ انہا بن جائے گا، انہا۔ اور اسی طرح سے ہما کے ساتھ لگانا ہو تو یہ انہما ہی رہے گا، لیکن یہ ساتھ جڑ جائے گا اس کے۔ ہنہ کے ساتھ لگانا ہو تو یہ ہنہ ہی رہے گا، لیکن انہن بن جائے گا اور ساتھ نون اس کے ساتھ جڑ جائے گا، انہن۔ انتا کے ساتھ اگر آپ نے لگانا ہو، جیسے لکھا کہ بے شک تم ڈاکٹر ہو، انت طبیب، تم ڈاکٹر ہو، بے شک تم ڈاکٹر ہو، انکا طبیب، کیونکہ یہ کیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس کی نصب کی حالت آئے۔ نصب کی حالت جڑ کے آتی ہے، یہ بن جائے گا انکا۔ انتما، انکما، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا انکما، کیونکہ انتما کی جو حالت نصب ہے وہ ہے کما اور جڑ کے آئے گی، انکما۔ اور یہ آپ نے بہت قرآن پڑھ کے پتا ہوگا، انکم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگئی عورت کے لیے کی، تو بے شک تو استانی ہے، انتی استاذتن، تم استانی ہو، بے شک تم استانی ہو، انکی استاذتن، تو انکی، ٹھیک ہے۔ بے شک تم دونوں استانیاں ہو، تو اس لیے اگر آپ نے انکما استعمال کرنا ہوا تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا، انکما۔ اور انتنا کے ساتھ بن جائے گا انکنہ، انا کے ساتھ بن جائے گا اننی، اس کے ساتھ لگا دیں، یا اننی،
اس کو مختصر کر کے انی بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں سے ایک نون کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بن جائے گا انی. تو کہیں پہ بھی انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اننی ہے بیسیکلی، تو یہ بنے گا انی. اور نحنو کے لیے ساتھ میں اننا بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے اور اننا بھی استعمال ہوتا ہے، جہاں پہ آپ اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں، دو نون کی جگہ ختم کر کے ایک نون کر دیتے ہیں، یہ بندہ اننا، اس کو اننا بھی کہتے ہیں. یعنی جب آپ اس کو لمبا کر دیں گے اننا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر نام چھپا ہوا ہے. اصل میں آپ کو جب قرآن پاک کے اندر ملیں گے الفاظ تو یہ ملیں گے، انہو، انہما، انہم، انہا، انکا، اس طرح کے الفاظ ملیں گے. تو آپ نے سوچنا کیا ہے؟ آپ نے سوچنا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ کو کما ملے تو آپ نے دیکھیں انکما استاذانی، بے شک تم دونوں استاد ہو. تو کما کا ترجمہ وہاں پہ انتما آپ نے کرنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ دونوں تم دونوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح سے اگر انی آ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے میں، بے شک میں، اور انا آ رہا ہو بے شک ہم آ جائیں، کیونکہ ان کے اندر وہ ضمیریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے یہی الفاظ اس کے ساتھ بدلنے ہوں تو آپ اس کو کر دیں انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، اننی، اننا. ترجمہ کیا بن جائے گا؟ بے شک ہی آئے گا لیکن یہ جملے کے درمیان میں آئے گا. کأنہو، گویا کہ، کأنہو، کأنہا، کأنکا، کأنکی، کأنی، کأنا، گویا کہ تم خوبصورت ہو، یا گویا کہ تم چاند ہو. لیتا، کاش میں انجینئر ہوتا. تو لیتنی مہندسن، کاش میں انجینئر ہوتا، کاش وہ انجینئر ہوتا. لیتہو مہندسن، لیتہما مہندسانی. تو یہ اس طرح سے آپ اس کی بنا سکتے ہیں، ان کی ضمیروں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں سارے الفاظ کو. لعلہو، شاید کہ وہ، لعلہما، شاید کہ وہ دونوں، لعلہم، شاید کہ وہ سب. ٹھیک ہے. لیکنہو، شاید لیکن وہ، لیکنہما، لیکن وہ دونوں، لیکنہم، لیکن وہ سب. ٹھیک ہے. لیکنہا، لیکن وہ عورت، لیکنہما، لیکن وہ دونوں عورتیں، لیکنہن، لیکن وہ سب عورتیں. تو دیکھا یہ آپ جتنے بھی الفاظ ہیں آپ سارے ان کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو نصب کی حالت ہے وہ آپ کو چاہیے جب آپ نے جوڑنا ہو. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو. قرآن پاک کے اندر یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ضمیروں کے ساتھ الفاظ مل کے آتے ہیں اور ان کو حالت نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ چارٹ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، ہم نے اس وقت کیا تھا جب ہم نے حروف جار کو ان کے ساتھ جوڑا تھا. تو نصب اور جر کی حالت ضمیروں کی ایک جیسی ہے. ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ وہ جر ہے یا نصب ہے؟ اس کا پچھلا لفظ دیکھنا پڑے گا. اگر تو اس کے پیچھے حروف جار لگے ہوئے ہیں، جیسے فی لگا ہوا ہے یا وہ لی لگا ہوا ہے، تو اس طرح کے الفاظ لگے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں کہیں گے کہ اس کی ضمیر کی حالت جو ہے وہ جر ہے. لیکن اس کے پیچھے نصب بنانے والے الفاظ لگے ہوئے ہیں جو یہ 6 ہیں، پھر ہم کہیں گے اس کی نصب کی حالت ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.